حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے نام تشریف فرما اسپیچ کی صدر قبلہ پیر صاحب مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کی خوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یک خستہ تھی تاریخ نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائی تھی نمو سے آئی، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے کٹاٹوں اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا، پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در میں دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی قائل نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں تنے تنہا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان میں، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونج اٹھتی ہے۔ تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، جو ایمان لانے میں سبقت اختیار کرتا ہے، بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ دوستوں، یہ میرا اور آپ کا فخر ہے، میرا اور آپ کا اعزاز ہے، شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں بڑی بے چینی، بڑا اضطراب تھا، اور وہ زبان ہاتھ سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راہ رکھ تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کھڑا ہوتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے، راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے،
اور علماء نے پھر طبا سے معذرت کر لی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے پھر وہاں علماء کے لیے گھر بنائی، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا۔ بھائی جان، جو حضور کے نام کا گھر بنا عقیدت سے بنا، بڑے چوک سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا، خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبا اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور، میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائے۔ خط لکھا، شامون کو دیا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے آتی ہے۔ گزرتے اتنا کہہ دیا کہ مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، اس شاہ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبا روزانہ کو راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبا ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان لے دیتا ہے۔ اس شاہ کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہیں۔ دوستو، 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے، حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوتے ہیں۔ 53 سال مکہ میں گزارے، اللہ کا حکم آیا کہ آپ مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اچھا، جب حضور مدینہ تشریف لائے تو وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا، وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ ان کا نام لینا تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس صحابی کا اعزاز کہ انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ رومی لکھتے ہیں کہ جب حضور ان کے گھر تشریف لائے نا تو انہیں چاہ چڑھ گیا کہ بروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک دربان شدست تمہارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا۔ مشاورے سے یہ بات ہے بھائی کہ تقاضے محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے وہ خط جو طبا نے حضور کے نام لکھا وہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، حضور تشریف لے آئے، اور ابو لیلہ کو دیکھ کر کے فرمایا، کیا آپ ابو لیلہ ہوں؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر محبت کی کہانی چھڑی، میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے اور میرے نام پیغام محبت چھوڑ گیا طبا، تو کہا میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دے دو۔ اور بھائی جان، یہ طبا بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہوں بھی حضور کی راہوں پہ ہے، اس شاہ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ کتنے لوگ ہیں یار جو حضور کی راہوں میں تڑپ رہے، حضور کی راہوں میں بیٹھے۔ میں ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے، اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی۔ اچھا، اس جوان کا نام بتا دوں، اس جوان کا نام سلمان ہے، اور وہ سلمان کس نام کا کیسے معروف ہوا اور اس کو شہرت کیسے ملی؟ یہ وہی سلمان ہے جس کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میرا والد مجوسی تھا اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، اور میں کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکلا تو سر راجی سائنوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات برسی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا اور مجھ سے سوال کیا کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت خیر دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر دے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر ضد پیدا ہوئی، آپ فرماتے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا، اس مذہب کی محبت یہاں تک لے آئی ہے۔ شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔
سلمان کہتے ہیں تا دم آخر، جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی. اللہ کی عادت ہے بھائی، اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے. کہتے ہیں جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا. فرماتے میں نے وہاں آ کر کے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو سراپے سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا ہوا. اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور عالم کے پاس بھیج دیا. فرماتے میں سفر کر کے اس کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی بھی خدمت کرتا رہا. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا سلمان باخدا، اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. جب یہ بات کی تو دل کی نگیاں ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی. وہ ساری نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہتا سلمان گھبراؤ نہیں، خبر سنو کہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہا سناؤ بنا. کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا. نصرستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائے گے. سلمان کہتے ہیں وہ سرزمین میں پاؤں اس نبی کو میں پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا. نمبر 1 صدقہ بھی دیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. سلمان کہتے ہیں میں نے رستے سفر باندھا، دوڑ لگا دی. سر رات بنی کلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے ہیں وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم بڑے نکلے. انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ جا کے جھگڑ دیا، غلام بنا لیا. غلامی تلخ ہوتی ہے بھائی، کہتے بڑے دھکے کھائے. کہتے جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا، کچھ دیر وہاں غلامی کی، انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے. منزل نصیب ہوگی، اڑیکنے لگے. ایک دن کسی نے سرگوشی کی، دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں. اب سلمان کہتے جی چاہا کہ اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام عزیز نے جیتے دوست ہجر کی آگ میں چلنا پڑا، انتظار کی راہوں میں کھڑے رہے. پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی، انجام سے بے نیاز ہو کے قریب جا کے تذکرہ دل نواز چھڑا. وہ تو پہلے جذباتی تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ مکہ دے مارا. خیر فرمانے برداشت کیا. رات کی تاریکی چھائی، میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کی جھرپٹ میں تھے. سلمان کہتے میں نے جا کے حضور کو کھانا دیا. عرض کیا کہ حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہے، قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہوگی. سلمان کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. 2 نشانیاں، اب ایک نشانی باقی ہے. سلمان کہتے ہیں حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا. کہتے میں جلدی سے پیچھے آگے کھڑا ہوا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب پیچھے آگے کھڑا ہوا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئی. بھائی آنکھوں میں اداسیاں تھیں، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی. میرے نبی نے سلمان کی طرف دیکھا، پیار آ گیا، کمر سے چادر اٹھا دی. جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیا. پھر سلمان رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں. فرمایا سناؤ نا ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا. محبت کا نغمہ چھیڑ دیا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اور یعنی سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، اشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہوں کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا فبعث فیہم رسولا. دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. میرا سوال آپ سے ہے
مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا؟ ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں دوست، سوئے تھے، وقت سوالہ نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے سندے سے دیے، آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آئے۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں گو، وہ نیازی کہا کرتے تھے نا، یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چادری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور میرے بھائی یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، کوہ طور پہ ہم کلام ہونے والے نبی ہیں۔ ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتا هم السابقون الاولون فاجعلهم امتی قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تراب میں امت کو بڑا ہے جو آئے گی سب سے آخر میں، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال بھائی، اور یہ تذکرہ آپ لوگوں کا ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا مالک میں نے اس امت کو بڑا ہے، وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی بھول جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا جب بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل تھر تھر کرتا، کیونکہ قبولیت اور ناقبول ہونے میں جب وضاحت ہوتی تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر قبول ہوتا آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اور اگر صدقہ قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، جیسے بھی کمایا ہمیں پتا ہے قبول وہی ہوگا جو اس کے حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عقوق پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ اچھا ان کا قبول ہوتا تھا تو آگ لے جاتی تھی، تو ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا، خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال، مالک ایسی امت کو بڑا ہے یا قلون الفے، وہ مال فے کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائیں، تو غیر مشدد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال، اللہ میں نے ایسی امت کو بڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں صرف نیکی کا ارادہ۔ اور ارادہ کیا ہے؟ دکھیوں پہ کام آؤں گا، بیواؤں پہ کام آؤں گا، کانڈوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ بھائی جب یہ نیکی کا ہے، یہاں بیٹھ کے جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں لوگوں کو کھینچ کے مسجد میں لاؤں گا، ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے لاؤں گا، ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھاؤں گا، ان کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ بھائی جب یہاں بیٹھ کے جذبے پیدا ہوئے کہ میں جوانوں کو چوک چوباروں سے کھینچ کے اللہ کے حضور سجدے کی آگے ڈالوں گا، میں نیکی کا دائی بنوں گا، میں قرآن کا نوکر بنوں گا، یہاں بیٹھ کر کے صرف نیکی کا جذبہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ حج کوئی نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا حج نہیں کیا، لیکن بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ عرض کرے گا اللہ بڑا ہی تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نام اعمال میں حج لکھ دیا گیا۔ اور میرے بھائی نیکی کا ارادہ، نیکی کی نہیں، کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا، بھائی جان ابھی کسی دکھیے کے کام نہیں آیا، ابھی گرتے کو سہارا نہیں دیا، اور کسی کے گھر کا چولہا نہیں جلا یار، بس یہاں بیٹھ کے جذبہ پیدا ہو، لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک ہوں، قبر میں لے میرے ساتھ یہی سب کچھ چھوڑ جانا ہے، تو اللہ کے دیے سے اللہ کی مخلوق کو دوں گا، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، یہاں بیٹھ کر کے نیکی کا
جذبہ پیدا ہوا. آپ جانتے ہو اس جذبے کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کرے گا پھر نہیں، نیکی کے ارادے سے اللہ نیکی عطا کرے گا. کرے گا ایک، دیکھیے ایک نہیں 10 جائے گی. اے اللہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں، پروگرام بنا ہے. اور پروگرام کیا؟ رات شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آب ریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائی میں بسنے والے سنگے مرما کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شمینہ مگر سے اس کے گھر میں گھی کی طرح ڈلے، میں رسم کرسی کی زندگی گزاروں اور وہ ایش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا ہے؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ ہے گناہ کا ارادہ. وہاں نیکی کا ارادہ تو نیکی عطا ہوئی، اور بھائی یہاں گناہ کا ارادہ. یہاں کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں، اور اس کے نامۂ اعمال میں گناہ لکھو. بھائی جان گناہ کا ارادہ ہے. شراب کے جام کی لبوں سے لگے، کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ بھی ڈالا، ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا. یہاں صرف گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کی طرف سفر نہیں کیا. یہاں روک لیا گیا. ہاں روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم صحت میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے. اور جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے، ہاں بھول جانا ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور اگر کوئی ندامت کے اثر اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، اللہ کی عادت ہے روز اللہ اس کی گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہنمائے منزل ہی نہیں. اور جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. ایک شخص نے 20 سال عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا. جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو جب اللہ اکبر آئینے کے سامنے آئے تو داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں نا موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا. اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، بچھے ہوئے صفحے ماتم. میرے دوست یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں. اور حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے ہیں، بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت بہت جلد آ جاتی ہے. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال ہے موت کے آئینے کے سامنے کھڑا ہے وہ رونے لگا. کہتے ہیں اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ آدھے سے آوازیں 20 سال عبادت کی قبول کی، 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، میں نے تیرا انتظار کیا. آواز آتی ہے تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے. آج صاحبی نے کھلے راوی نے بھائی جان آج معافی مانگیں گے تو وہ معاف کریں. اور اگر یہاں زندگی بے بہار گزاری منمانی کی تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس دن تو کافر بھی کہے گا نا یا لیتا نہیں کنت ضرابا، ہائے کہ میں بٹھی بن جاؤں. لیکن دوست اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میڈے کی شکل کے اندر موت تو بہت آ جاتی ہے، اس دن صرف زندگی ہوگی. آج معذرت کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. سروی سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے رہا ایک گندی نالی میں شرابی دیکھا. گندی نالی میں اس کا منہ اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا. میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو حضور فرماتے اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا کوڑا کھائے. آپ فرماتے ہیں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں ہوتا. آج کا جوان فخر سے کہتا ہے دوست کی دعوت پہ گا ڈرموں میں شراب اور مٹکے بھر بھر کے بھی، اور پھر اس کا اظہار کرتا ہے اور فخر سے کرتا ہے. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، فرماتے ہیں گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. اور بھائی فطرت میں بھول جانا ہے، توبہ کا در بند نہیں، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بھی کھلا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا. اور آج بندہ معذرت کر لے، دو آنسو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، پچھلے پہر آ جائے، پچھلی راتی رحمت رابدی کرے گناہ آوازہ. ہے کوئی بخشش منگن والا، کھلا ہے دروازہ. کوئی دو آنسو تو بہا کے دیکھے، کوئی پیشانی جھکا کے تو دیکھے، ماضی کی تلخیوں میں معذرت کر کے تو دیکھے.
وہ اللہ رحیم ہے، وہ اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سری سکتی فرماتے ہیں وہ شرابی تھا، گندی نالی میں تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ فرماتے رحم پیدا ہوا بندے خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ بجلی تھی بھائی جو دل پہ گری۔ آپ فرماتے میں اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا، آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ حیران ہو کے کہتے ہیں اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ حاطف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھویا۔ آج صاحبی نے کھلے جانا، آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے اس امت کو پڑھا ہے، وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب۔ آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دوست یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی۔ اس امت میں 63 برس میرے نبی نے گزارے اور ساری زندگی اس امت کے نغمے بولے آئے رہے۔ اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے، فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، حضور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ میں صحابہ سے اٹھ کے باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئی۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے اور سیدہ فاطمہ گھر میں گشی پر گشی آ رہی ہے۔ واسف علی واسف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یسرب تھا بھائی، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی، وہاں گھر بن کے وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں۔ وہ اس سامنے گا دیکھتے ہیں اس کا نام جبل صدا ہے۔ وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کی پیشانی پہ جھکی ہے اور رو رو کے کہہ رہے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ سیدنا صدیق پر آگے بڑھے اور اس کی حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دی، مدینہ اداس، بلال مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار چیخیں مار رہے، چلیے مدینے کی اداسی مٹھائیے۔ حضور فرما دے ابوبکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سنیے گا دوست، سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے آئے، آپ اندر داخل ہوئی، کہا ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ کہا اللہ آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا تو حرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ نے سورج نے منہ چھپا لیا اور بھائی ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی پس ندا آمد زیجسنا کا رسول من دعائے فاطمہ گردن قبول گر طلب کر دی زمین و آسمان جملہ بخش دے مشتر یک سمان۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ اور میرے بھائی محبت کہتے عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل، ناراض نہ ہوئیے گا یہ غلامی رسول میں موت میں قبول کے نعرے کھوکھلے ہو چکے۔ میں کہتا ہوں 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ اگر تخیلات میں ہوتا لگے تو خود کو کھینچ کے
उस रात में ले चले। एक जानिब थोड़ी देर के लिए खुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की विशेष कायनात देखिएगा। मोहब्बत तो अमन मांगती है, उन्होंने हमें कितना प्यार दिया यार, हमने उस प्यार के सिरे में क्या दिया? कहाँ खड़े हैं भाई? जवानियाँ दीवानी नहीं हो गई, ये चौक चौबारों की जीनत नहीं बनी, ये छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने बर्बाद नहीं हो रही, ये जवानियाँ रक्सो सुरूद की महफिल सजाए नहीं खड़ी। सलाह की सदाएं 5 वक्त फिजा में गूंजती है। कितने लोग मस्जिद में आते हैं, कितने लोग सजदा करते हैं, एक घर में 8 अफराद सब में नमाज फर्ज, कितने लोग आते हैं? वो नमाज जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये मैं मोहम्मद की आंखों की ठंडक है, कितने लोग आते हैं जो हुजूर की आंखों को ठंडा करते हैं? कितने लोग हैं जो कुरान के दाई बनते हैं? कितने लोग हैं जो लोगों को नमाज की दावत देते हैं, लोगों को मस्जिद में लाते हैं? नमाज तो सब पे फर्ज, कितने लोग हाजिर होते हैं? मोहब्बत तो अमन मांगती है। हम कहाँ खड़े हैं भाई? आज मिलाद के मौसम में ये सवाल है और इस सवाल पे गौर व फिक्र मैं और आप करेंगे। जवानी गुजर गई और जवानी के चौक चौबारों की जिन्नत नहीं। हुजूर ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उस प्यार के सिले में क्या दिया? भाईजान फखर शरफ एहसास मेरा और आपका है कि हम हुजूर के बन के आए। मैंने आपको कितनी बातें सुनाई, कितने लोग हुजूर की राहों में थे। हमें तो इंतजार ही नहीं करना पड़ा, हिजरत की आग में नहीं चलना पड़ा, हमें तो आंख खुलते ही मस्जिद से मुअज्जिन ने आके बताया कि मुबारक हो तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। और भाई जिस कदर एहसास बड़े हो ना उस कदर तकाजे भी बढ़ जाते हैं। आइए उन तकाज़ों को मैं और आप पेश नजर रख के ज़िंदगी गुजारें ताकि हमसे हमारा अल्लाह और हमारे महबूब राज़ी हो जाए। ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाज़ी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी। मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए और फ़ख्र का दिल में दरीचा बास करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाश करना चाहिए। मैं और आप यहाँ नाश करने के लिए जमा हुए कि हम उस नबी की उम्मती बन के आए जिसके लिए नबियों ने दुआएं की। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको हुजूर की ताज़बात मोहब्बत से बारबान फरमाए और हुजूर की एक एक सुन्नत पर पहुँच कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज इस मस्जिद को जिन बच्चों ने भाइयों ने सजाया, हम सबको जमा किया, मैं दुआ करूँगा अल्लाह उनकी मेहनत जुस्तजू काबिश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी जवानियाँ पैदा फरमाए, उन्हें ज़माने की तती हवा से महफूज फरमाए। उलमा तशरीफ़ आए, सरपरस्ती फरमाए, किबला तशरीफ़ आए, गुनाह को मसरूफियात से वक्त निकाल के ये शख्सियात आती हैं। अल्लाह ताला इनका आना तशरीफ़ लाना कबूल फरमाए। अल्लाह इनसे हमें दीन सीखने की तौफीक